گرامی قدر ناظرین، جو موضوع دیا گیا ہے، عنوان تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ تکفیر جو فقہ کا اور شریعت کے ایک اہم اصول ہے کہ کسی خاص صورتحال میں کسی شخص کو کافر قرار دیا جائے، تو یہ ایک بہت بڑا شریعت کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، علم کلام کا بھی، فقہ کا بھی، اور تمام مسائل کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں آپ کو حد درجہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو آپ کافر قرار دیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جس آدمی کا ظاہر ایمان اور اسلام کا ہو، تو جب تک قطعی اور یقینی دلیل سے اس کا کفر آپ کے اوپر ثابت نہ ہو تو آپ اس کو غیر مسلم یا اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے۔ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی السرائر، اور یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان میں ایک اوریجنل جو حالت ہے اس کی اصل وہ مسلمان ہونے کی حالت ہے۔ کفر بعد میں عارض ہوتا ہے، تو جب وہ یقینی طور پر عارض ہو تو تب اب کفر کا حکم لگائے گا، ورنہ اصل ہر انسان میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ تو یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ سنگین جب بن جاتا ہے جب دونوں پہلوؤں میں بے احتیاطی کی جاتی ہے۔ جیسے کہ اس میں بے احتیاطی خلاف شریعت ہے کہ کسی مسلمان کو آپ کافر کہے، تو دوسری طرف اتنا ہی خلاف شریعت ہے اور بے احتیاطی کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کافر کو مسلمان کہہ دیں، کسی شخص کا کفری عقیدہ ثابت ہو، اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان قرار دے، روشن خیالی کے تحت، وسعت ظرفی کے تحت، کہ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ اور وہ، یہ دونوں طرف بہت خطرناک معاملہ ہے۔ پہلے کی خطرناکی تو بڑی واضح ہے کہ کسی مسلمان کو آپ کافر کہیں گے تو اس کی دنیا اور آخرت گوئے کہ آپ نے تباہ کر دی۔ آخرت کا معاملہ تو واضح ہے، دنیا میں اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو معراج سے محروم کیا جائے گا، اس کے ساتھ مالی معاملات نہ ہوں گے یا محدود ہوں گے، اس پہ کفر کی سزا لاگو ہوگی وغیرہ وغیرہ، بے تحاشا اس کے عواقب و نتائج ہے جس کا یہ فرد اپنی زندگی میں سامنا کرے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ بھی احتیاطی کریں گے اور کسی غیر مسلم کو مسلمان ظاہر کریں گے تو آپ پورے اسلامی مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ غداری کے مرتکب ہوں گے، اور آپ لوگوں کو یہ راستہ فراہم کریں گے کہ ایک کافر اپنے کفر پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے، اور دوسرے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے رہے اور ان کا ایمان خطرے میں پلتا جاتا رہے، لیکن آپ چونکہ اس حد ظرفی کے شکار ہے اور روشن خیالی کا ہے تو آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں خلاف اصول ہیں۔ اب جب اس کفر کے مسئلے میں اور تکفیر کے مسئلے میں شرائط کی اور اصول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر یہ فتنہ تکفیر بن جاتا ہے۔ تو آج اصل ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ مسئلہ تکفیر کب فتنہ تکفیر بنتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اس اجتماع کے موضوع کے حوالے سے، تو میں کوشش بھی کروں گا، وقت بھی کم ہے، کہ پورا اس کا خلاصہ بھی آ جائے، ساتھ ساتھ وقت کی بھی رعایت ہو جائے۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے۔ تو شروع سب سے پہلے اس بات سے کرتے ہیں کہ کفر کا جو مسئلہ ہے تو یہ ایمان کی تعریف سے شروع ہوتا ہے کہ ایمان کی اصل تعریف ہے کیا۔ یہ بات آپ کو بہت ساروں کو معلوم بھی ہے۔ ایمان کی تعریف کے اعتقاد و حقیت بجمیع ما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورتاً و قطعاً، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی باتیں ثابت ہو قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ طریقے سے، اور اس کا دین کا حصہ ہونا بالکل واضح اور ظاہر اور باہر بھی ہو، کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو، صرف محققین کو پتہ نہ ہو بلکہ ہر عام مسلمان اس سے واقف ہو، تو ایسی چیز کی جب تصدیق کی جائے گی تو وہ ایمان کہلائے گا، اور ایمان کے لیے ایسی چیزوں کی تصدیق ضروری ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ایمان میں صرف لغوی تصدیق یا جو منطقی تصدیق ہے، کسی چیز پر پختہ یقین ہونا یا کسی قائل کی طرف سچائی کی نسبت کرنا، یہ بات کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو تصدیق ہے وہ علی سبیل الاذعان والانقیاد ہو،
یعنی ساتھ ساتھ وہ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ یہ بات حق بھی ہے، سچ بھی ہے، میرے اوپر واجب الاطاعہ بھی ہے، میرے اوپر اس کا ماننا لازم بھی ہے، اور اپنے ہاتھ تہیہ کر لے کہ میں نے اس بات کو ماننا ہے، اس کے تحت چلنا ہے۔ تو اس طرح کی جب تصدیق ہوگی تو وہ ایمان کہلائے گا، کیونکہ محض پختہ یقین تو ہرقل کو بھی حاصل تھا۔ گاندھی کی تاریخ آپ پڑھے، اس سے بھی بہت ساری باتیں آپ کو ایسی ملیں گی، اور بھی بہت ساری شخصیات تاریخ میں گزری ہے جن سے پختہ یقین کا پتہ چلتا ہے، لیکن ان کے اندر انقیاد اور اذعان نہیں تھا، یعنی واجب الاطاعہ سمجھنے کا عقیدہ ساتھ نہیں تھا، تو ان کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ تو ایمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس طرح تصدیق ہو، اور یہ تصدیق ہو تمام چیزوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اس طریقے سے کہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت طریقے سے، اور ساتھ ساتھ بدیہیات دین میں سے بھی ہو کہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو۔ تو شریعت نے جس چیز کو انتہائی اہم بنایا ہے تو اس کو انتہائی آسان بھی بنایا ہے، کہ عقیدہ اور عقیدہ بھی ایسی ضروریات اور قطعیات کا یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر مومن ہونے کے لیے ایجاب کلی ضروری ہے کہ تمام ایسی چیزوں کا عقیدہ رکھا جائے، جبکہ اس کے بالمقابل جو کفر ہے تو اس کے لیے سلب کلی ضروری نہیں ہے کہ تمام چیزوں کا انکار ہو، بلکہ کسی ایک چیز کا بھی جو اسی کیٹیگری میں ثابت ہو، قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ اور ساتھ بدیہیات میں سے بھی ہو، اگر ایک چیز کا بھی انکار کیا جائے تو اس کو کفر کہا جائے گا۔ اسی کفر کو شریعت کی اصطلاح میں تکذیب بھی کہتے ہیں۔ اب اس بات کو ہم نے تھوڑا سا کھولنا ہے کہ تکذیب کسے کہا جائے گا۔ تو تکذیب کی ایک صورت تو بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹلی ہی مسترد کرے اور اس کے رسول ہونے کا انکار کرے، جیسے کہ بت پرست اور یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ دوسری تکذیب کی صورت یہ ہے کہ کسی ایسے مسئلے کے جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ اور بدیہی ہے، اس کو آدمی نہ مانے، بایمان نہ مانے، کہ اس کو تو مان لے کہ یہ چیز ایسی ہے، لیکن اس کے واجب الاطاعہ ہونے کو تسلیم نہ کرے کہ میرے لیے واجب الاطاعہ بھی ہے، تو یہ باقاعدہ کفر کے ایک مستقل قسم ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو مانے ہی نہیں سرا سے، مثلا کوئی کہے کہ نماز یہ بدیہیات دین میں سے نہیں ہے، ضروریات دین میں سے نہیں ہے، شراب کا حرام ہونا یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، تو یہ بھی کفر کے ایک قسم ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ تکذیب کبھی حقیقت میں ہوتی ہے اگرچہ ظاہر اس کا تسلیم ہو، جس کو فقہاء الحاد اور زندقت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک آدمی ایک کفری عقیدہ اس معنی میں تسلیم نہیں کرتا کہ سیدھا سیدھا وہ کفریہ کوئی بات کرے اور سیدھا سیدھا کسی اسلامی مسلم عقیدے کے وہ انکار کریں، بلکہ اس کے ظاہری الفاظ کو مان کر اس میں ایسی خود ساختہ تعویل وہ کرتا ہے جو تعویل بذات خود قرآن و سنت سے اور تواتر کے خلاف ہو، جیسے کہ قادیانی ختم نبوت میں تعویل کرتے ہیں، جتنے بھی باطنیہ گزرے ہیں پورا ایک فرقہ ہے، وہ اسلام کے تمام مفاہیم میں اس طرح کی تعویل کرتی ہے کہ جنت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرے تو آپ کو ایک سکون نصیب ہو تو یہ جنت ہے، اور جہنم یہ ہے کہ جب کوئی برا کام آپ کرے تو آپ کو ایک ندامت ہو اور ایک تکلیف ہو اندرونی تو وہ جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ ہر چیز کی انہوں نے ایسی تعویلات کی ہے۔ تو ایسی تعویل کو فقہا تعویل نہیں مانتے بلکہ اس کو تحریف اور تکذیب ہی قرار دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو ضروریات دین کا منکر ہی مانتے ہیں۔ اور آج ہمارے لیے ایسے لوگوں کا وجود بہت بڑا ایک باعث تشویش ہے ایک لحاظ سے، کہ ایسے لوگوں جاتا ہے کہ دیکھو علماء سختی کرتے ہیں، ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ اس پر مصر ہے تو کیوں اب اس کو کافر وہ اپنے کفری عقائد کو اسلام کا اڑاتا ہے تو اس سے وہ کفر سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اب اس تکذیب کی صورت میں بعض اوقات انسان سے افعال صادر ہوتے ہیں، بعض وقت جو ہے نا اقوال صادر ہوتے ہیں۔ تو فقہا نے دونوں کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور میں انتہائی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جہاں تک اقوال کی بات ہے تو بعض اقوال تو بالکل ظاہر ہے تکذیب میں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک کفریہ کلمہ کہتا ہے لیکن اس کا جو کفریہ مطلب ہے وہ مراد نہیں لیتا، ویسے جس کو فقہا ہزل کہتے ہیں کہ وہ غیر ارادی طور پر کہتا ہے۔ غیر ارادی کا مطلب نہیں کہ غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، بلکہ وہ
کلمہ کفر ادا کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کا مطلب کفریہ ہے، لیکن اس کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ منہ سے ادا کرتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مستخف بالشریعہ ہے، اور استخفاف دین کا یہ بذات خود ضروریات دین کا انکار ہے، تو ایسا شخص کو بہرحال کافر قرار دیا جائے گا، اگرچہ اس کا مراد مطلب یہ نہ ہو کہ میں کفریہ مطلب اپنے اوپر لاگو کروں۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے جس میں لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، اور گپ شپ کا موضوع کفر و اسلام کے الفاظ کو بنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جہاں تک فعل کی بات ہے تو فعل میں اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ فعل اور وہ کام کس طرح ہے۔ بعض اوقات ایک کام ایسا ہوتا ہے جو کرنے کو تو وہ کام ہے، لیکن حقیقت میں وہ کفری عقیدے کی ایک قطعی دلیل ہوتی ہے، تو فقہا ایسے وقت میں افعال پر بھی عقائد ہی کا حکم لاگو کرتے ہیں، جیسے کہ کسی شخص نے اللہ اور رسول کی توہین کر دی، کسی شخص نے قرآن کی توہین کر دی واضح انداز میں، کوئی شخص کسی نبی کے قتل کا نعوذ باللہ مرتکب ہوا وغیرہ وغیرہ، تو کچھ اقوال و افعال کو فقہا اعتقادی خرابی ہی کا مترادف قرار دیتے اور اس پر کفر کا حکم لگاتے ہیں، لیکن ہر قول و فعل کے بارے میں یہ نہیں ہوتا، جہاں بداہتاً اور واضح طور پر اس کا کوئی اور مطلب نہ بن رہا ہو ما سوائے تکذیب کے، تو صرف ان اقوال کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے۔ افعال میں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کرنے والا کون ہے، جیسے کہ صحابہ بھی راعینہ کہتے تھے غلطی میں، اور یہود بھی کہتے تھے، لیکن یہود کا مطلب راعینہ سے استخفاف تھا، تو ان کے حق میں یہ کلمہ کفر تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ صرف بے احتیاطی کے کلمہ تھا، خلاف ادب تھا، موہم تھا، تو اس کو سے تو منع کیا گیا، لیکن کسی کلمہ کہنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان اور افطراء کی باتیں ہوئی تھی، تو اس میں عبداللہ ابن ابی بھی شریک تھا، اور دوسری طرف حضرت مصطح اور حمنہ اور اسامہ بھی کچھ حضرات شریک تھے، لیکن ابی ابن سلول کا جو موقف تھا، وہ جو بات تھی وہ چونکہ ایذائے رسول ہی کی نیت سے تھی اور رسول کے گھرانے کو نقصان اور پہنچانے اور بدنام کرنے ہی کی نیت سے تھی، تو اس کو کفر کہا گیا، اور حضرت حمنہ اور مصطح کی جو بات تھی اس کو کفر نہیں کہا گیا۔ تو اس کو بھی دیکھا جائے کہ قائل اور فاعل کون ہے کسی چیز کا۔ اور ایک اہم بات ہے لزوم کفر اور التزام کفر کا۔ بعض اوقات ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، اس پہ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو بہت کفریہ مفاہیم اس کے ساتھ آپ وابستہ کر سکتے ہیں، لیکن اس شخص کو اگر آپ بتائیں کہ آپ کی بات کا یہ مطلب نکلتا ہے، کیا آپ کا یہی مطلب ہے التزام کفر، تو وہ اگر التزام کر لے تو پھر تو آپ کہیں گے کہ آپ کافر ہو گئے، لیکن جب تک اس نے التزام نہیں کیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ لزوم کفر سے کفر کا حکم نہیں لگے گا، التزام سے لگے گا۔ اس کی ایک دلچسپ مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے مدیون سے جو ٹال مٹول کرنے والا تھا اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، تو اس نے ٹالنے کے لیے کہا کہ صلی علی النبی، اور اس نے جواب میں غصے میں کہا کہ لا اصلی علی النبی یا لا اصلی ممن تصلی علیہ مثلا، تو فقہا نے کہا ہے کہ یہاں لزوم کفر اور التزام کفر کی بات ہوگی، کیونکہ اگر آپ ذرا اس کو پھیلائیں گے تو اس سے کفریہ کلمہ بن جائے گا، لیکن اگر وہ شخص اس کا التزام نہیں کرتا تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو لاعباً حاضلاً یہ ایک بات ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ عوارض الاہلیہ کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کفر اور اسلام کے احکام میں، کہ جو چیزیں ایسی ہے جہاں شریعت حکم نہیں لگاتی، جیسے کہ ایک آدمی سے خطأً اور غلطی سے کوئی کلمہ صادر ہوا یا نسیاناً ہوا، جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی کی اونٹنی گم ہو گئی سفر میں اور سارا اس کا زادرہ اس کے اوپر تھا، اور جب اونٹنی ملی تو اتنا خوش ہوا کہ اس کے زبان سے نکل گیا کہ انت عبدی و انا ربک، تو اس سے کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اسی میں فقہا نے جہل کو بھی ڈالا ہے، نادانی کو، جہالت کو، کہ ایک آدمی نہیں سمجھتا کسی چیز کو، اور اس میں بھی پھر ایک ذیلی تفصیل ہے کہ اگر ضروریات دین میں کوئی جہل کا دعویٰ کرے اور وہ آدمی دار اسلام کا رہنے والا ہو تو اس کو تو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر ضروریات دین نہیں ہے، ویسے قطعی مسئلہ ہے لیکن وہ بدیہیات کی طرح نہیں ہے، جیسے کہ بیٹی کے ساتھ جب پوتی ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یہ ایک قطعی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہر خاص و عام کو معلوم نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے اگر کوئی جاہل ہے اور جہل کی وجہ سے انکار کرے تو اس پہ کفر کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پہلے سمجھایا جائے گا دلائل سے، پھر بھی اگر وہ اصرار کرے تو پھر وہ کفر ہوگا۔ اس طرح ایک آدمی نو مسلم ہے، نیا نیا مسلمان ہو، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے، تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے،
اس لیے کہ اس کا ماحول اجازت دیتا ہے کہ وہ ایسے حکم سے اگر جاہل رکھ سکے تو اس کا امکان ہے۔ تو جہل اور خطا اور نسیان اور اکراہ یہ چیزیں نہ ہو، تو جب یہ ساری شرائط جمع ہو جائے تو تب کسی شخص پر آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ اب جب اس ساری شرائط کو آپ جمع کریں گے تو آپ کو حدیث کے الفاظ کے صحیح مطلب سمجھ آئے گا کہ کسی شخص کو آپ کب کافر کہہ سکتے ہیں، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ سلطان۔ یہاں ترو جو ہے یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، اس سے پتہ چلا کہ رؤیت سے مطلب رؤیت بصری ہے، کہ خیال نہیں ہے بلکہ ایسا دیکھنا ہے، مشاہدہ ہے جیسے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا کفر دیکھنا اور اس سے صادر ہونا بھی آپ کو ایسا یقین ہو جیسے کہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کا اپنا کفر ہونا بھی انتہائی واضح ہو جس میں تمام شرائط ہو، اور پھر ایسی چیز ہو کہ عندکم من اللہ فیہ برہان، کہ اگر آپ اللہ کے سامنے بھی ہو تو اس شخص کو آپ کافر کہہ سکے۔ تو جب تک اس کیفیت میں کوئی انسان آپ کے سامنے نہیں پہنچتا تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس سے نیچے نیچے بہت سارے درجات ہیں جس کو فقہاء نے تعویل میں اور احتمال میں اور اس زمروں میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک مشہور بات آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے اگر کوئی بات کہی اور اس میں بہت ایک ضعیف احتمال آدمی کفر کا بھی نکلتا ہے، تو اگر وہ آدمی خود ہی تصریح کر لے کہ میرا وہ کفریہ مطلب ہی مراد ہے، پھر تو کافر ہو گیا۔ لیکن اگر وہ کوئی تصریح نہیں کرتا یا یہ کہ وہ غیر کفریہ احتمال کی تعین کرتا ہے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ احتمال بہت کمزور ہی کیا نہ ہو۔ اور کتنا کمزور فقہاء نے 1% کہا ہے کہ اگر اس کے کلام میں 99% احتمالات کفر کے اور 1% اسلام کا ہے تو بھی آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ اصول اور ضابطہ جیسے کہ قول کے لیے ہے تو فعل کے لیے بھی ہے۔ تو یہی اصول ہے شریعت کا کہ الا ان تروا کفرا بواحا۔ یہ جملہ ہم عموماً ریاست کے حوالے سے بولتے ہیں، لیکن یہ ریاست کی تکفیر کا بھی یہ اصول ہے جو حکمران ہے، اور عام کسی شخص کو آپ کافر قرار دیں گے تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ دونوں کے لیے الفاظ حدیث میں آئے ہیں، تو کفر کے لیے اتنی قطعیت ضروری ہے۔ اب جب کوئی احتمال آ جائے تو پھر آپ تکفیر نہیں کر سکتے۔ اب اسی اصول کو ہم لیتے ہیں کہ احتمال کے ہوتے ہوئے آپ تکفیر نہیں کر سکتے، تو ہم اس موجودہ نظریہ کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ جو ریاست پاکستان کی تکفیر کا نظریہ ہے کہ یہاں جو ادارہ ہے وہ کافر ہے اور اس میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں وہ سب کفار ہے وغیرہ وغیرہ، تو اگر آپ جائیں گے تو خلاصہ 3 باتیں ہیں کہ 3 باتوں کی وجہ سے یہ سارا سیناریو بن گیا ہے۔ ایک جمہوریت کا مسئلہ ہے، میں انتہائی خلاصہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حضرت کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے ایک پورا نظام زندگی اور نظام حیات ہے۔ ہر نظام حیات کے 3 لوازمات ہوتے ہیں کہ وہ فرد کی تعریف کر کے فرد کے احکام اور ذمہ داریاں متعین کریں، پھر اس کے بعد سوسائٹی کا، پھر اس کے بعد ریاست اور حکومت کا۔ جمہوریت یہ تینوں کام اپنے طور پر کرتا ہے۔ وہ فرد کو، انسان کو ہیومن بینگ سمجھتا ہے، اور ہیومن بینگ کا مطلب ایسا انسان ہے جو ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہے، جو خود خدا ہے، وہ خود اپنے خیر و شر کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو کسی خارجی رہنمائی کی، حتیٰ کہ وحی کی رہنمائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جمہوریت ہر انسان کو ایک ایسا فرد سمجھتا ہے اور ہر انسان کو یہ فطری حق دیتا ہے کہ اس کو ایسی آزادی حاصل ہے۔ پھر معاشرہ ایسے افراد کے مجموعے کا جمہوریت میں بنتا ہے جو اس طرح آزاد ہو، اور پھر انہی افراد کی حکومت بنتی ہے جو اکثریت کی بنیاد پر عوام کے ول اور خواہش کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتی ہے۔ اس کا بنیادی جو مقصد ہے جہاں سے قانون ڈرائیو ہوتا ہے وہ عوام کے خواہشات اور عوام کا ول اور منشا ہے۔ تو یہ حضرت کہتے ہیں کہ جمہوریت کی یہ 3 سٹیج اور 3 عناصر ہیں، اس میں یہ تمام عناصر اس کے کفریہ ہے، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے۔ اور اسلام میں جمہوریت کا نظام نافذ ہے، لہٰذا اسلام کا جتنا بھی نظام انتخاب اور نظام زندگی اور ادارہ جاتی نظام ہے یہ پورا کفریہ ہے۔ تو جیسے کہ اصول ہم نے یہ طے کیا کہ جہاں احتمال قدر موجود ہو اور احتمال بہت ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو وہ بھی کفر سے بچانے والی چیز ہے۔ اور آج کی جو میری گفتگو ہے وہ صرف کفر و اسلام کے حوالے سے ہے، کسی چیز کے مکمل تائید کے حوالے سے اور اس حوالوں سے ہے نہیں۔ میں صرف اس پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو اب کب کفر کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس جمہوریت پر جب ہم نے آئین کے تحت یہ قید لگائی کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور پارلیمنٹ ایسی آزاد نہیں ہے کہ وہ 2/3 اکثریت یا اکثریت سے کوئی بھی قانون پاس کر سکے، بلکہ اس کے لیے پابندی ہے،
اور اگر اس نے قرآن و سنت سے ہٹ کر قانون سازی کر لی تو وہ کل عدم ہے، اور اس کو کل عدم کر دیا جائے گا لازمی طور پر۔ اور وفاقی شرعی عدالت کو سوموٹو اختیار حاصل ہے کہ وہ خود یہ اقدام کرے، کسی کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہاں سے وفاقی شرعی عدالت اور پھر آگے شریعہ پلینٹ بینچ میں، اور پہلے سے جو پروسیس جج صاحب نے بتایا۔ تو جب یہ حاکمیت اعلیٰ وحی کی ہوگی، جب یہ چیز آپ لگائیں گے جمہوریت میں، تو اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ آپ نے نکال لی، اور آپ نے وہ تصور رد کر دیا کہ عوام کے ول اور وش اور خواہش پر ہی قانون سازی ہوگی، وہ جو بھی ہو، بلکہ طے ہوا کہ مرکز قانون سازی کا دوسرا ہوگا اور اس کی روشنی میں قانون سازی ہوگی۔ جب اتنی بات آ گئی تو یہ مسئلہ کفر سے نکل گیا۔ باقی کہاں عملی خامی ہے اور اس کی کیا اصلاح کی ضرورت ہے وہ میرا موضوع ہے نہیں، میں صرف کفر اسلام کے حوالے سے بات کروں گا۔ لیکن یہ ایک بہت اہم بات ہے جس سے بہت سارے علماء بھی ناواقف ہے، اس کا جواب علماء کو بھی نہیں آتا۔ ایک بہت بڑا گہرا ایک اشکال اس پہ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہ بات کر لی کہ 2/3 اکثریت قرآن و سنت کے پابند ہے کہ اس کے تحت فیصلہ کرے، لیکن آپ نے قرآن و سنت کو جو اتھارٹی دی ہے یہ اس راستے سے نہیں دی ہے جو ایمان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی اتھارٹی بحیثیت مومن اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے اور ہمیں قطعی طریقے سے پہنچا ہے۔ آپ نے جو اس کو معیار بنایا ہے تو اس کو معیار بنایا ہی 2/3 اکثریت نے ہے، مطلب یہ ثانوی اتھارٹی ہے آپ کے پاس، اصل اتھارٹی 2/3 اکثریت ہے۔ اس 2/3 اکثریت نے ہی طے کیا کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہوگی، تو تب یہ آپ کا ایک اتھارٹی بن گیا۔ اگر 2/3 اکثریت یہ طے نہ کرتی تو یہ آپ کے لیے اتھارٹی نہیں تھی، اور اگر 2/3 اکثریت کل اس اتھارٹی کو سلب کر لے تو وہ یہ سلب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن اصل اتھارٹی نہیں ہوئی، اصل اتھارٹی اور اختیار کا مرکز 2/3 اکثریت ہو گیا، اور قرآن اس کا ایک ثانوی ہو گیا، اس کو وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن آئے بھی انہی کی وجہ سے اور جا بھی سکتا ہے انہی کی وجہ سے، جبکہ قرآن و حدیث کی یہ حیثیت تو نہیں ہے ایک مسلمان کے ہاں، اور اگر اس حیثیت سے آپ لائیں گے تو یہ تو وہ بات نہیں ہوئی جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اشکال آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو اصل بات یہ کہ ہم نے بات کو جڑ سے اور بنیاد سے لینا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب ہندوستان متحدہ تھا تو وہاں ایک 2 قومی نظریے کی تحریک چلی، اور 2 قومی نظریے کا مطلب یہ تھا کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ تو مؤمن ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو الگ قوم مانا گیا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قومیت کے جو بنیاد ہے وہ مذہب ہے، وہ وطن اور زبان نہیں ہے۔ تو جب الگ قوم مسلمانوں کو تسلیم کیا گیا تو بحیثیت مسلمان اور اللہ اور رسول کو ان کی اپنے حیثیت میں مطاع واجب الاطاعت سمجھا گیا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ملک بنایا گیا۔ اس وقت نہ جمہوریت تھی، نہ 2/3 اکثریت تھی، نہ کوئی پارلیمنٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اور رسول کو اصل اتھارٹی کی حیثیت میں تسلیم کر کے ہی یہ ملک بنا، تو اصل اتھارٹی وہاں سے ہوئی۔ پھر جب یہ ملک بنا تو پھر اس وعدے کو جو بتایا گیا تھا اس کو آئین کی شکل میں دہرایا گیا۔ آئین نے اس کو کوئی نئی حیثیت نہیں دی، آئین کا مطلب ہے ایک سوشل کنٹریکٹ جو ملک اور عوام کے درمیان ہے، تو اس معاہدے کو اور اس وعدے کو دہرایا گیا۔ اور آگے جو 2/3 اکثریت ہے تو وہ اس دفعہ پر لاگو نہیں ہے۔ 2/3 اکثریت اس ملک کی نہیں کر سکتی، یہ بات آپ کی غلط ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو ختم کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ یہ بات سپریم کورٹ کے فیصلے میں آیا ہے جو ججز کیس کے نام سے مشہور ہے، ججز کیس 1996، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تمام پارلیمنٹ بھی اگر متفق ہو جائے تو یہ اسلامی شق آئین سے ختم نہیں کر سکتی۔ یہ تب ممکن ہے جب پورا پاکستان اکثر مرتد ہو جائے، تو تب ایسی کوئی صورت ممکن ہے، لیکن یہ ایک انتہائی موہوم چیز ہے۔ اس طرح تو آپ زید عامر بکر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کل مرتد ہو سکتے ہیں، لہٰذا آج ہی سے ان کو مار دو کیونکہ ان میں مرتد ہونے کا امکان ہے۔ تو جیسے کہ وہ بات غلط ہے تو اسی طرح یہ بات بھی غلط ہے کہ پاکستان جو ہے ایک آئینی اسلامی ملک نہیں ہے، اس لیے کہ 2/3 اکثریت والی بات ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے توحید حاکمیت، تحکیم بما انزل اللہ اور بغیر ما انزل اللہ۔ اس کے بارے میں انتہائی خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ بات بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں اللہ اور رسول اور وحی کا قانون ہو۔
یہ تین وجہ سے اہم ہے ہمارے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو قانون سازی کا اختیار دینا اور کہ وہ قانون بنائے اور آپ اس قانون پر چلے، یہ باقاعدہ عبادت کی قسم ہے، اور عبادت کی اہلیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ قرآن و سنت کے انزال اور نازل کرنے کا مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ بحیثیت قانون اس کو اسلامی معاشرے میں نافذ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ اور رسول مطاع مطلق ہے، تو اس مطاع ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سازی میں انہی کی باتوں کو معیار بنا کر اسی پر انحصار کیا جائے، کسی اور ماخذ کی طرف نہ جایا جائے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی بڑی نحوست ہے۔ فقر و افلاس جو ملکوں پر مسلط ہوتا ہے مسلمانوں پر، اور آپس کی لڑائیاں، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ توحید حاکمیت پر وہ پورا عمل نہیں کرتے۔ لیکن اس کا کون سا پہلو ہے جو کفر میں جاتا ہے، وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس کے فقہاء نے 4 درجات بنائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن و سنت سے ہٹ کر قانون سازی کرتا ہے، اس کو اس وجہ سے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے قرآن و سنت سے۔ جیسے کہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ مذہب یہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماع اور سوسائٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگ یقیناً اس کفریہ نظریے کے حامل ہیں۔ یا یہ کہ اسلام ایک دقیانوسی مذہب ہے اور جامد ہے، اور یہ آج کے معاشرے میں نہیں چل سکتا، یہ قوانین میں وحشت ہے، بربریت ہے، یہ قوانین اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنائیں، تو یہ کفریہ بات ہے کہ غیر اللہ کے قانون کو افضل سمجھے۔ دوسرا ہے کہ افضل تو نہیں سمجھتا لیکن برابر سمجھتا ہے، ایک آپشنل چیز قرار دیتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے ادھر جائے یا ادھر جائے، تو یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا ہے کہ آپشنل بھی نہیں سمجھتا، بہتر اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ہدایات کے تحت قانون سازی ہو، لیکن جواز اس کا بھی مانتا ہے کہ غیر جو انسانوں کے قوانین ہے، وضع قوانین، اس کو قانون کی حیثیت دی جائے، اور جواز کا مطلب ہے کہ اس کو گناہ وہ نہیں سمجھتا، تو یہ بھی کفریہ درجہ ہے۔ لیکن جب ان تینوں درجات سے ہٹ کر ہو، ایک آدمی نہ افضل سمجھتا ہے اس کو، نہ جائز سمجھتا ہے، نہ برابر سمجھتا ہے، محض ایک نفسانی داعیہ یا کسی دباؤ یا لالچ یا مفاد کے تحت وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی قانون بناتا ہے یا اس کی طرف اپنا فیصلہ لے جاتا ہے، تو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ آج کے علماء کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے 2-3 حوالے رکھتا ہوں کہ فقہاء نے یہی بات فرمائی ہے کہ یہ 4 قسمیں ہیں، اور اس میں 3 قسمیں کفر کی ہے، اور چوتھی قسم جو ہے یہ کفر سے خارج ہے۔ ہمارے عقیدہ کی مشہور کتاب ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان اعتقد ان الحکم بما انزل اللہ غیر واجب وانہ مخیر فیہ او استہان به مع تیقنہ انہ حکم اللہ فہذا کفر اکبر، کہ کفر اکبر اس صورت کو قرار دیتا ہے کہ اس کو افضل سمجھتا ہے یا تخییر اور آپشنل ہونے کی بات کرتا ہے کہ انسان کی مرضی ادھر جائے یا ادھر جائے، یا اس کا جواز سمجھتا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے۔ جہاں تک چوتھا درجہ ہے تو وہ کفر اکبر، اس کو کسی بھی اہل سنت میں سے کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ اب آپ کے سامنے بہت حوالے ہیں، لیکن میں 2-3 عبارتیں مختصراً رکھتا ہوں۔ امام قرطبی فرماتے اپنی تفسیر میں کہ ان حکم بغیر ما انزل اللہ ہوا و معصیۃ فہو ذنب تدرکہ المغفرۃ علی اصل اہل السنہ۔ اپنی تفسیر چھٹی جلد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے، جس کا لوگ بڑا نام لیتے ہیں، کہ اما من کان ملتزما لحکم اللہ ورسولہ باطنا وظاہرا لیکن عصا واتبع ہواہ فہذا بمنزلۃ امثالہ من العصاة، کہ یہ گناہگار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اعتقد وجوب الحکم بما انزل اللہ وعدل عنہ عصیانا مع اعترافہ بانہ مستحق للعقوبہ فہذا کفر اصغر۔ یہاں لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جو آدمی قانون بناتا ہے نا تو وہ بہرحال کافر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اس عصیان کے اصول کو بھی فقہاء نے واضح کیا ہے، بہت سارے حوالے ہیں، میں صرف علامہ ابن تیمیہ اور ابو سعود نصفی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعتقاد عصیان، اگر کوئی عصیان کرے تو عصیان کی 2 صورتیں، ایک عصیان کی وہ صورت ہے جو ابلیس نے کی ہے اللہ کے حکم کی، کہ اللہ کا حکم سمجھ کر محض استکبار کی وجہ سے اس کے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ایک خلاف ورزی کی وہ صورت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی صادر ہوئی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی،
لیکن وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ استکبار، بلکہ وہ شیطان کے وسوسہ کے تکونا من الخالدین اور آپ کے لیے یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ مرتکب ہوئے۔ تو ایک کا عمل کفر ہے، دوسرے کا نہیں ہے۔ تو عصیان کی دو صورتیں، ایک عصیان رد اور استکبار تو وہ کفر ہے، ایک عصیان ہوائے نفسی اور غلطی اور لغزش جو انسان کے اپنی ذاتی اندرونی کمزوری کی وجہ سے آتا ہے، تو وہ پھر کفر نہیں ہے۔ تو یہ 4 درجات ہے۔ اور اگر ہم آئین کی بات جیسے کہ جسٹس صاحب نے بھی کی، اگر اس کو سامنے رکھ کے کہ آپ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو دے اور جو خلاف ورزی ہو تو اس کی آپ تبدیلی کو لازم قرار دے اور عدالت کو پھر سو موٹو ایکشن لینے کا اختیار بھی دے، یہ ساری باتیں جب ہو جائے گی تو وہ 3 درجات جو کفریت ہے وہ یقیناً منتفی ہو گئے۔ اس لیے کہ اگر غیر اللہ کے فیصلے کو افضل سمجھا جاتا تو کیوں حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے رکھی جاتی؟ اگر اس کو محض جائز سمجھا جاتا یا برابر سمجھا جاتا تو کیوں اس کی تبدیل کرنے کے لیے ادارے بنتے؟ تبدیل کرنے کے ادارے بننا اور اس پر اصرار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ناجائز بھی سمجھ رہے ہیں، اس کو برابر بھی نہیں سمجھ رہے اللہ کے حکم کے، بلکہ ناجائز سمجھ کرے گناہ اس کو اب سمجھ رہے اور اس کے ازالے کی اب کوشش کر رہے قانونی لحاظ سے، اور اس کے لیے اپنے ادارے بھی بنائے ہیں جو پاورفل قانونی ادارے ہیں۔ اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے تو بہت کچھ تبدیل کر سکتے، جیسے کہ بات آپ کے سامنے آئی۔ تو جب یہ پورا پروسیس ہم سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً یہ بات ہوتی ہے کہ ریاست پاکستان کی تکفیر جو اس نقطہ نظر سے کی جاتی ہے وہ فقہی اصول کے خلاف ہے۔ باقی یہاں میں پھر وہ بات دہراؤں کہ یہاں کسی چیز کی پوری مکمل تائید کے لیے میں نہیں ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے 100% صحیح ہے۔ ہر چیز میں اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن اصلاح کے طریقے بھی شریعت میں طے ہے۔ مسلح جو جدوجہد ہے، بہرحال یہ اس کیٹیگری کی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ یہاں تک جا سکے، اگر آپ جائیں گے تو یہ خلاف شریعت بات ہوگی۔ تیسری بات بہت مختصراً میں عرض کروں آخر میں، ولا اور برا کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں، مسلمان حکومتیں، یہ بعض اوقات کفار کا ساتھ دیتی ہے مختلف معاملات میں، جس کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم لگتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور بہت ساری آیات جو ولا اور برا سے متعلق ہے۔ اذان کا جواب مختصراً دے دے۔ تو پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ولا اور برا کا ٹوٹلی عقیدہ ہے نا، اس کا تعلق کیفیات قلب سے ہے اور اس کا تعلق دل سے ہے، اور اس کا جو آخری حکم لگے گا کفر کا تو وہ کفر نفاق ہوگا، جس کا اس دنیا میں فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ آخرت کا فیصلہ ہے، اور اللہ عالم بالسرائر، وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ولا اور برا کے اصول کے تحت کسی کو کافر کہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل کی محبت سے ہے، اور جب تک وہ آدمی خود اعتراف نہ کرے تو آپ اس پہ باہر سے کوئی بات نہیں ڈال سکتے۔ حضرت حکیم الامہ نے بڑی مختصر سی اپنی تفسیر میں بڑے اچھے انداز میں اس کے 3 درجات بنائے ہیں کہ ولا کا ایک درجہ تو کفر ہے کہ کفار سے آدمی دلی دوستی اور محبت رکھے، ان کے کفری عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ رضا بالکفر کی وجہ سے بھی کفر ہے اور ضروریات دین کا انکار بھی ہے، اور سارے وجوہات اب ڈال دیں۔ لیکن جس آدمی کا اس درجہ کی ولا نہ ہو کفار کے ساتھ، پھر اس میں تشبہ کا اصول بھی آتا ہے کہ آپ ان کے کسی مذہبی معاملے میں اپنے اختیار سے ان کے مذہب کی تعظیم کے لیے شامل ہو، تو یہ بھی ولا ہے جو کفر کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر اس درجے میں بھی نہ ہو، اس درجے میں بھی نہ ہو، کسی حد تک شمولیت ہے، تو کچھ صورتیں اس کی جائز ہے، جیسے کہ سفارتی تعلقات ہے، یا دین کی مصلحت کے لیے ہے، یا دفع مضرت کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ صورتیں اس کی ناجائز ہے، جیسے کہ کفار جو حالت حرب میں اب ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اب کوئی اچائی کرے، ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے، اس میں پھر یہ صورت بھی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ آپ تعاون کرے۔ دوسرا ہے کہ ویسے کوئی تعاون کرے، ان پہ کوئی آفت آیا اور آپ نے کوئی ٹرسٹ کے تحت ان کا تعاون کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں یہ جو صورت ہے کہ جنگ کی حالت میں آپ ان کا تعاون کرے، تو یہ بہت سیریس مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آدمی کفر کے دائرے میں جائے۔ لیکن کفر کا فتویٰ کب بنے گا، کب جو ہے نا وہ قرار پائے گا، تو اس میں ہم نے 2 اصول سامنے رکھے ہیں، اور وہ دونوں حضور کے زمانے ہی میں ثابت ہے۔ جنگوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کفار نے ولا کا ساتھ دیا کفار کے ساتھ، منافقین نے،
اور دوسرا ایک واقعہ بھی ہے کہ حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے راز فاش کرنے کی کوشش کی، اور وہ اتنی خطرناک بات تھی کہ اگر وہ کفار تک پہنچتی تو سارا جنگی منصوبہ فیل ہوتا، لیکن منافقین اپنے اس عمل کی وجہ سے کافر قرار پائے، لیکن حاطب ابن ابی بلتع کے لیے یہ اصول نہیں تھا۔ حدیث میں تو آیا ہے کہ انہو قد شہد بدرن، لیکن بدر میں شاہد ہونا یہ کسی کو کفر سے نہیں بچا سکتا، اگر نعوذ باللہ اگر کوئی کفریہ کام صادر ہوتا، اس لیے کہ حضور کے بارے میں اللہ فرماتے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو اور کون ہستی ہے کہ جو اپنے کسی سابق اسٹیٹس کی وجہ سے کفر سے بچ سکے، لیکن یہ عمل کفر اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کفار کی حقیقی محبت اور کفر کا غلبہ اور اس کی خواہش یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ کچھ ذاتی مفادات تھے۔ تو قرآن نے بہت سخت تنبیہ اس پر کی اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن حضرت حاطب کو کافر نہیں کہا گیا۔ تو کوئی مسلمان اگر اس طرح کام کرے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا اصل منشا کیا ہے، اور وہ منشا جب تک خود اس سے آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ باہر سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتے وہ جائز ہے، وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، کفر تک پہنچنے والی چیز ہوگی، لیکن عین کفر کا فتویٰ جب لگے گا جب وہ مودت قلب کے ساتھ ہو اور کفر کو اسلام پر غلبہ دینے ہی کی نیت سے ہو، تب ایسا ہوگا۔ اگر کوئی اور چیز شامل ہے تو اس کو آپ جتنا کنڈم کرنا چاہے کر لے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ کفر کا فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ولا اور برا کے حوالے سے کچھ بات آ گئی، اور چونکہ وقت بھی کم ہے صرف خلاصے میں کر رہا تھا، تو یہ تینوں باتیں آ گئی، جمہوریت، ولا اور برا اور توحید، حاکمیت اور کفر اسلام کے حوالے سے جو بنیادی اصول ہے وہ بھی آ گیا۔ اور یہ ایک اہم بات آخر میں عرض کرو کہ فقہا یہ فرق کرتے ہیں ایک تکفیر مطلق اور ایک تکفیر معین۔ تو جہاں فقہی کتابوں میں بات ہے کہ یہ فلان چیز کفریہ ہے، فلان کلمہ کفر ہے، تو وہ تکفیر مطلق ہوتا ہے۔ اس بات کو جب آپ ایک معین شخص پر لاگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی عوارض الاہلیہ کا پہلو تو نہیں تھا، وہاں کوئی احتمال اور تعویل تو نہیں تھی، وہاں کوئی جہل کی صورت تو نہیں تھی، وہاں یہ جو بات اس کے حوالے سے مجھے پہنچی ہے یہ کتنا قطعی اور قوی ذریعے سے پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ تو معین شخص کی تکفیر کے لیے بہت کڑی شرائط ہے، جب ان شرائط کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پھر وہ فتنہ تکفیر بن جاتا ہے، جس کے یہ نتائج نکلتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات عرض کروں کہ جتنا سیناریو ہمارے سامنے چل رہا ہے، ہمیں ایک حقیقت کو دیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو کفریہ ممالک اور دنیا ہے، مغربی ممالک، ان کی اصل نیچر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ رہے۔ دوسری جنگ عظیم تک یہ ایک دوسرے سے الگ تھے، ایک دوسرے کو مار داڑ کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے۔ ان کا اتحاد بہت عارضی تھا، ان نیچرل تھا، جو ابھی ٹوٹنے والا ہے۔ آپ خبروں پر اگر نظر رکھتے ہیں تو سب ممالک اس یورپین اتحاد سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اسلامی دنیا ہے، اس کے اصل نیچر میں اتحاد اور وحدت تھی۔ 1924 تک یہ سب عام ممالک کوئی الگ الگ ناموں سے نہیں تھا، ایک ہی خلافت اور ایک ہی چھتری کے نیچے تھا۔ تو وحدت ہماری نیچر میں ہے، تفرق ان کے نیچر میں ہے، اور انہوں نے عارضی طور پر وحدت اختیار کر لی تو پوری دنیا پر حکیمیت حاصل کر لی۔ اب وہ تفرق کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو مسلمان ملک ہے یہ وحدت کی طرف جا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ، آگے مزید بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں اور اس کا موقع ہم آنے دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ مسلمان پھر متحد ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کفار نے یہ بات نوٹ کر لی ہے کہ اس مسلم دنیا کا جو انڈکلیئرڈ جو لیڈر ہے وہ پاکستان ہے، اپنے فوجی قوت کی وجہ سے اور اپنی ایٹمی طاقت کی وجہ سے۔ اس انڈکلیئرڈ لیڈر کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو جب تک ہم خراب نہیں کریں گے تو یہ وحدت ہم جو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور وجود میں آنے سے ہم روکنا چاہتے ہیں، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ سارا گیم اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال پہ نظر کرنا چاہیے کہ ہم الٹیمیٹ رزلٹ کے طور پر کس کو فائدہ دے رہے ہیں، کفر کو دے رہے ہیں یا اسلام کو دے رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال ہمارے سامنے نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو آج ہمیں اپنے طرز عمل پر سوچنا چاہیے، اور جہاں تک کفر اسلام کی بات ہے تو اتنے احتمالات، ضعیف احتمالات کے ہوتے ہوئے بھی کفر کا حکم نہیں لگتا چل جائے کہ اتنے قوی احتمالات اور باتیں ہوں۔ لہٰذا کفر اسلام کا مسئلہ بالکل غیر متعلق ہے۔ اس بحث میں اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس سے نیچے اصلاح کی کوشش جس سے جتنی ہو سکتی ہے، اور یقیناً اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.